آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ پہ جادو ہے، آپ پہ نظر بد ہے، آپ کے اوپر حاسدوں کا حسد ہے، جادو ٹوٹ جائے چاہتے ہیں، حسد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، نظر بد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، بے اولادیوں کی وجہ سے کوئی نظر بد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ساری کائنات، ساتوں آسمان اور زمین میں عرش سے لے کر فرش تک آپ کے لیے نور بھر جائے، راحت بھر جائے، رزق بھر جائے، صحت بھر جائے، عطا ہو جائے، مشکلات کا حل ہو جائے۔ امام جعفر صادق سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ایک عمل بتاتا ہوں جو وہ عمل کروایا کرتے تھے اور مسائل حل ہوتے تھے، مشکلیں دور ہوتی تھی۔ اس پہ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ آقا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین مجھ سے ناراض ہیں، میں اہل البیت کی عظمتوں کو سلام کہتا ہوں اور ان کے احسانات کا بوجھ اپنے سر پہ لیے ہوئے قبر تک جاؤں گا، کبھی نہیں اتار سکوں گا۔ میں آل رسول کی عزتوں کو سلام کہتا ہوں، ان کی عزتوں کے تذکرے کرتا رہوں گا، لیکن کبھی کر نہیں سکوں گا حتیٰ کہ موت آ کے مجھے چھو لے گی۔ میں اہل رسول کی عطرتوں کو ہمیشہ لکھتا رہوں گا، پر قلم میرا ساتھ، ہاتھ میرا ساتھ اور سانسیں میرا ساتھ چھوڑ جائیں گی۔ ان کی عطرتیں میں بیان نہیں کر سکوں گا، وہ عرش سے فرش تک موجود ہیں اور ہمیشہ موجود رہیں گی۔ ایک شخص ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آقا، آقا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین مجھ سے ناراض ہو گئے۔ حضرت نے اس کی بات پہ توجہ فرمائی۔ تو کیا کہنا چاہتا ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین مجھ سے ناراض ہو گئے؟ فرمایا چاہتا کیا ہے؟ کہا آسمان سے رزق آنا ختم ہو گیا ہے اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے۔ آسمان کا رزق سارا ختم ہو گیا ہے اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے، پریشان ہوں، میں زندگی کی الجھنوں میں ہوں۔ جس کے لیے آسمان کا رزق، راحت، عزت، برکت، وسعت، وقت، مقام آسمانوں سے آتا ہے، جس کے لیے ختم ہو جائے اور زمین جس کے لیے تنگ ہو جائے، سوچیں اس کی زندگی کیا ہوگی۔ اس کی زندگی میں فقر ہوگا، اس کی زندگی میں فاقہ ہوگا، اس کی زندگی میں غربت ہوگی، اس کی زندگی میں تنگ دستی ہوگی، اس کی زندگی میں قرضے ہوں گے، اس کی زندگی میں بیماریاں، پھر وہ جادو، جنات، اثرات، نظر بد میں الجھا ہوا رہے گا اور ساری زندگی اسی میں بندھا رہے گا۔ آسمان سے میرے لیے رزق بند ہو گیا، رحمتیں بند ہو گئیں اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے۔ اور کہا کہ ایک جن ہے میرے گھر میں آتا ہے، میرے گھر میں کنواں ہے، اس کنویں کی منڈیر میں بیٹھتا ہے اور منڈیر پر بیٹھ کر وہ میرے لیے ایک جادو پڑھتا ہے۔ اس جادو کے پڑھنے سے میری کی ہر چیز پتھر بن جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں، اس میں گندگی ہوتی ہے اور گھر میں نفرت ہے، گھر میں پریشانی ہے، گھر میں حالات کی تنگی ہے، ہم ایک دوسرے کو خون کے پیاسے ہیں اور ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے۔ لفظ سخت ہے، وہ بولنا نہیں چاہتا، اس لیے رک جاتا ہوں۔ لفظ سخت ہے، وہ بولنا نہیں چاہتا، جو روایات اور کتابوں میں آیا ہے، اس لیے رک جاتا ہوں، اگلا لفظ ڈھونڈ کے لے آتا ہوں۔ اے اللہ کے ولی، آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ بڑی دور سے آیا ہوں۔ کہا 3 کشتیوں کا سفر کیا ہے اور 2 جنگلوں کا سفر کیا ہے اور بڑی دور سے آپ کو ڈھونڈتا آیا ہوں اور بس یہ ایک آس لے کے آیا ہوں کہ میری بھی کوئی غم کی داستان، میرے بھی کوئی دل کی فریاد، میرے بھی کوئی کہ آسمان بھی ناراض ہے مجھ سے، زمین بھی ناراض ہے، ساتوں آسمان ساتوں زمین مجھ سے ناراض ہیں۔ اور میں اس کے غم کی داستان ایسی تھی کہ مجمع میں ہر شخص بیٹھا، خود سید بادشاہ امام آل رسول وہ بھی بیٹھے، فرمایا آنسو بہا رہے تھے، اس کا غم، اس کی قسم پرسی کی حالت، اس کی حالات کی تنگیاں، اس کی حالات کی سختیاں اور اس کا انداز بیان، اور کہا کہ پھر وہ غم بیان کرتے ہوئے غم کے قصیدے پڑھتا تھا، ہر کیوٹتا تھا، اور کہا اس نے مجمع کو رلا دیا۔ فرمایا حضرت امام جعفر صادق نے، فرمایا میں تمہیں اپنا منام بتاتا ہوں، منام ایک خواب سناتا ہوں اور اس خواب میں تیری تعبیر موجود ہے، اس خواب میں تیرے مسائل کا حل موجود ہے، اس خواب میں تیری مشکلات اور الجھنوں کا حل موجود ہے، اس خواب کے اندر تیری تعبیر، الجھنوں کا حل موجود ہے۔ اور پھر اپنا خواب سنائے۔ فرمایا ایک دفعہ میرے دادا حضرت علی خواب میں تشریف لائے، فرمانے لگے محمد، ان کا نام محمد، محمد تجھے وہ عمل نہ بتاؤں جب ساتوں آسمان تجھ پہ رحمتیں اور برکتیں برسانا چھوڑ دیں اور ساتوں زمینیں تجھ پہ نعمتیں اگلنا
भूल जाएं, तुझे वो अमल ना बताऊं जब सातों आसमानों और सातों जमीनों की बरकतें तुझ पे बरसे और सातों आसमानों और सातों जमीनों की नेमतें तुझ पे उगलें। फिर फरमाया, पर मैं तो चाहता है समंदर के अंदर दफीने और खजाने तेरे हो जाएं, जमीन के अंदर के दफीने और खजाने तेरे हो जाएं, और लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत के खजाने हो और लोगों के चेहरे में तेरे लिए बशाशत के खजाने हो। तो चाहता है? मैं हाँ चाहता हूं, अता कीजिए। तो फरमाया, फिर मेरे साथ पढ़। और फरमाया, मुझे पढ़ाया और फिर पढ़ाया, फिर पढ़ाया, और यूं तकरार करते करते 7 दफा फरमाया, 7 दफा फरमाया। और फिर पढ़ा के फरमाया, मेरे सीने पे उन्होंने दम कर दिया और मेरे सीने में एक ठंडक पहुंची। और फरमाया, फिर उसके बाद मैंने ये अपने लिए पढ़ना शुरू किया, और जो भी मुसीबतों का मारा, तकलीफों का मारा, हालात का मारा आया, मैंने उस पे पढ़ना और उसको देना शुरू कर दिया, और उसने भी पढ़ना शुरू किया। मुहद्दिसीन ने लिखा है, जो ये अमल करेगा, अगर 7 नहीं 70 जादूगर, 70 नहीं 70,100 जादूगर, 70,100 नहीं 70,000 जादूगर, 70,000 नहीं 70 लाख जादूगर उस पे जादू करेंगे, तो अल्लाह आसमानों से उस पे रहमतों के, बरकतों के, अताओं के वो बादल भेजेंगे जो उस पे ढाल बन जाएंगे। मुसीबतें उससे दूर होंगी, जादू उससे खता होगा और दुश्मन नाकाम होगा, हालात की तलखियां दूर होंगी, और मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से अल्लाह उसको खुशियां, खुशहालियां अता करेगा, राहतें और बरकतें अता करेगा, और उसकी नस्लों में जमीन खजाने उगलेगी, आसमान रहमतें बरसाएगा, समंदर नेमतें अता करेगा, और दुनिया के चेहरे और लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल देगा। बहुत जबरदस्त अमल है। क्या ख्याल है? आप चाहते हैं सातों आसमान आप पे रहमत बरसे, सातों जमीन आपके लिए खजाने उगले? चाहते हैं? आप चाहते हैं लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत हो, उल्फत हो, राहत हो, और लोग आपके दिल के लिए, लोगों में दिल में आपके लिए एक ऐसा अंदाज हो कि चेहरे से महसूस हो, और आप चाहते हैं कि आपके घर रहमतों और बरकतों से और रिज़्क़ के खजानों से भर जाएं, और आप चाहते हैं कि अगर आप पे जादू है, आप पे नजर बद है, आपके ऊपर हासदों का हसद है, जादू टूट जाए चाहते हैं, हसद खत्म हो जाए चाहते हैं, नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, बे औलादियों की वजह से कोई नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि सारी कायनात, सातों आसमान और जमीन में अर्श से लेकर फर्श तक आपके लिए नूर भर जाए, राहत भर जाए, रिज़्क़ भर जाए, सेहत भर जाए, अता हो जाए, मुश्किलात का हल हो जाए और नाकामियां दूर हो जाए। चाहते हैं या नहीं चाहते? चाहते हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक ने जो फरमाया, और जो कुरान की 7 आयात पढ़वाई हैं उन्होंने, आज मैं वो कुरान की 7 आयात पढ़ूंगा, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। उनके पास कुरान था, उनके पास फरमाने मुस्तफा था, उनके पास इल्म था, उनके पास ईमान था, उनके पास सब्र था, उनके पास हौसला था, उनके पास शराफत थी। वो इल्म के समंदर, वह इल्म के समंदर थे, वो अता के समंदर थे, उनके पास बरकतों के खजाने थे। इंशाअल्लाह ये बरकतों, राहतों, रहमतों के खजाने हमने उनसे लेने हैं, और उनकी तरफ से जो रूहानियत और नूरानियत मिली है, और उनकी तरफ से जो मसाइल और मुश्किलात के हल के राज और चाबियां मिली हैं, इंशाअल्लाह उन चाबियों के जरिए बंदिशों के ताले आज टूट जाएंगे, इंशाअल्लाह मुश्किलों के ताले टूट जाएंगे, हादसात और मुश्किलात और मसाइल के ताले टूट जाएंगे। मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से, मोहम्मद और असहाबे मोहम्मद की निस्बत से, मोहम्मद और औलियाए मोहम्मद की निस्बत से वो ताले टूट जाएंगे। यकम मुहर्रम में हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब की मोहब्बतों की निस्बत से वो इंशाअल्लाह ताले टूट जाएंगे। आए फिर हम दरूद पाक पढ़ते हैं, और वो चाबियां कुरान पाक की वो 7 आयात पढ़ते हैं, और उनको पढ़ा। फिर मुहद्दिसीन ने एक और बात लिखी है जो उससे भी बड़ी ताकतवर बात है, वो भी सुनाऊंगा। तो हम सरसब्ज होंगे, शादाब होंगे, बामुराद होंगे, झोलियां भरी होंगी, जेबें भरी होंगी, दिल नूर से भरे होंगे, अल्लाह की रहमतें करीब होंगी, जादू टूट जाएंगे, बंदिशें टूट जाएंगी, हालात की सख्तियां खत्म हो जाएंगी, नाकामियां खत्म हो जाएंगी, बे औलादियों को औलाद, बेरोजगार को रिज़्क़, बीमारों को सेहत मिलेगी इंशाअल्लाह। कहें इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह।
پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیں میرے ساتھ سلام قولا من رب الرحیم. یہ اصل میں حضرت امام جعفر صادق نے قرآن میں 7 سلام ہیں. کتنے سلام ہیں؟ 7 سلام ہیں. اور یہ 7 آسمان ہیں اور یہ 7 زمین ہیں اور طواف کے 7 چکر ہیں, ہفتے کے 7 دن ہیں, 7 کی عدد کے ساتھ کائنات کا نظام ہے. قرآن کی کتنی منزلیں ہیں؟ 7. 7 آسمان ہیں, زمینیں, ہفتے کے 7 دن, 7 رنگ ہیں, 7 سمندر ہیں. پڑھیں سلام قولا من رب الرحیم سلام علی نوح فی العالمین سلام علی ابراہیم سلام علی موسیٰ و ہارون سلام علی الیاسین سلام علی المرسلین سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ 7 سلام, بڑی تاثیر ہے اس کی. اہل محفل بتاتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق نے اس کے اوپر 7 سلام پڑھے اور اس کو 7 سلام سکھائے. وہ دیہاتی تھا, ہم دیہاتی کہتے ہیں, عرب میں اس کو بدو کہا جاتا ہے. صحرائی کہتے ہیں, عرب میں اس کو بدو کہا جاتا ہے. وہ بدو دیہاتی صحرائی تھا, اس کو 7 سلام سکھائے اور فرمایا اس کو 7 دفعہ صبح شام پڑھ لیا کر. اگر حالات کی سختی تنگی زیادہ ہے تو جتنا زیادہ پڑھ لیا کر, بس کوئی تعداد نہیں. اہل محفل بتاتے ہیں کچھ ہی عرصے کے بعد ایک شخص آیا, اس کے پاس قافلہ تھا, اس کے اونٹ دیباج سے سجے ہوئے تھے, جس کو آپ بوسکی اور کرنڈی کہتے ہیں, جس کو آپ دنیا کا, پاکستان کا دنیا کا مہنگا کپڑا کہتے ہیں, ریشم. کتنا تو تھا کہ اونٹ بھی اسی سے سجے ہوئے تھے. اور وہ کہنے لگا آسمان مجھ سے راضی ہو گئے, زمین میرے لیے وسیع ہو گئی. بس کہا کہ وہ رو رہا تھا اور یہ 2 لفظ کہہ رہا تھا, آسمان مجھ سے راضی ہو گئے, زمین میرے لیے وسیع ہو گئی. کیوں؟ آسمانوں کا رب مجھ سے راضی ہو گیا اصل میں, اور زمین میرے لیے وسیع ہو گئی. زمین کے خزانے میرے ہیں, زمین کے دفینے میرے ہیں, اللہ نے زمین کے اندر جو برکتیں رکھی ہیں وہ میری ہیں, اور اللہ نے زمین کے اندر جو عطائیں رکھی ہیں وہ میری ہیں. آسمان اور زمین کے خزانے, آسمان اور زمین کی راحتیں, آسمان اور زمین کے رزق کے دروازے, آسمان اور زمین میں وسعت کے دروازے, اب یہ سارے میرے ہو گئے. قرآن کی 7 آیات ہیں جن میں 7 سلام ہیں. اس کا راز کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ صدیوں سے اہل علم, بڑے بڑے عامل کامل, بڑی بڑی ہستیاں صدیوں سے ان رازوں کو بیان کر رہی ہیں کہ اس کے اندر راز کیا ہے, 7 سلام میں راز کیا ہے. اصل میں ان ہستیوں کو اللہ نے سلام کیا ہے. سب سے پہلا جو سلام ہے نا, سلام قولا من رب الرحیم, یہ اللہ جنتیوں کو سلام کریں گے جب جنتوں کو اللہ اپنا جلوہ دکھائیں گے, اور روز دکھائیں گے. بعض جنتوں میں, جنت کے اونچے مقامات پہ, تو جب اللہ اپنا جلوہ دکھائیں گے نا, تو اللہ آتے ہی جو سلام کریں گے وہ یہ سلام ہوگا. کون سا؟ سلام قولا من رب الرحیم. آج یا رحمان الدنیا یا رحیم الآخرہ, آج تمہارا رحیم رب تمہیں سلام کرتا ہے اور اپنے سارے پردے ہٹا کر تمہارے سامنے ہے. آؤ میرے جلوے دیکھو. ان لوگوں کو اللہ اپنا جلوہ دکھائے گا جنہوں نے غیب کے پردوں میں اللہ کو مانا. سلام قولا, اس کو پڑھیں, سارے دل کے اندر ڈوب کے پڑھیں ذرا, اور پھر اس کے جلوے, اس کے کمال, اس کی برکتیں, اس کی رحمتیں, اس کی راحتیں, اور اس کے ذریعے جادو, بندش, اثرات, مسائل, مشکلات ٹلتے دیکھیں. پڑھیں سلام قولا من رب الرحیم سلام علی نوح فی العالمین سلام علی ابراہیم سلام علی موسیٰ و ہارون سلام علی الیاسین سلام علی المرسلین سلام حتی مطلع الفجر. اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے امام جعفر صادق کو, آل رسول کی نسبتوں اور برکتوں کو. اللہ پاک نے ان کی برکتوں سے یہ وظیفہ ہمیں عطا کیا, یہ تسبیح ہمیں عطا کی. پھر اس کے بعد ہستیاں
किताबों की किताबें इनके वाकयात में भरी हुई हैं कि 7 सलाम पढ़ने वाले को 7 बेटे मिले, 7 सलाम पढ़ने वाले को 7 नेमतें मिली, 7 सलाम पढ़ने वाले को 7 हज नसीब हुए। ये किताबों में मौजूद है, ये वाकयात में मौजूद है। और 7 सलाम पढ़ने वालों के जादू टूटे, और 7 सलाम पढ़ने वालों को जमीन ने 7 नेमतें, और 7 सलाम पढ़ने वालों को 7 समंदरों ने खजाने, और 7 सलाम पढ़ने वालों को अताएं और बरकतें, और 7 सलाम पढ़ने वालों को रिस्क और दौलत के खजाने, और 7 सलाम पढ़ने वालों से मुसीबतें और तकलीफें, हादसात और मुश्किलात, नाकामी और परेशानियां कैसे टली, ये हालात ने फिर बताया और निजाम आलम ने बताया। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब